بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو میں سجدہ سہو کے واجب ہونے کی 3 صورتیں آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں، اور وہ 3 صورتیں تھیں واجب کا چھوٹ جانا، اور واجب کا مقدم یا مؤخر ہو جانا، اور واجب کا مکرر یعنی ایک دفعہ سے زائد واجب کا ادا ہو جانا۔ اور کل 6 صورتیں ہیں سجدہ سہو کے لازم ہونے کی، 3 بیان ہو چکی ہیں۔ اب چوتھی صورت اور چوتھا اصول سجدہ سہو کے واجب ہونے کا، وہ ہے واجب میں تغیر و تبدل ہو جانا، واجب کی ہیئت اور اس کی شکل بدل جانا، واجب کی ہیئت، واجب کی شکل بدل جانا۔ اور وہ کس طرح؟ جیسے امام ظہر اور عصر کی نماز میں سرن یعنی آہستہ آواز سے تلاوت کرتا ہے، اور بقیہ تمام نمازوں میں جہرن یعنی اونچی آواز سے تلاوت کرتا ہے۔ اگر سری نماز میں جب آہستہ تلاوت کرنی ہے، امام اونچی آواز سے تلاوت شروع کر دے، یا بقیہ نمازوں میں جب جہرن تلاوت کرنی ہے یعنی اونچی آواز سے، امام آہستہ آواز سے تلاوت شروع کر دے، تو گویا واجب کی جو ہیئت تھی وہ بدل گئی۔ اگر یہ غلطی ہو جائے تو اس کا ازالہ پھر سجدہ سہو سے ہے، امام آخر میں سجدہ سہو کرے گا اور اس سے جو غلطی ہوئی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو ایک صورت سجدہ سہو کے واجب ہونے کی یہ بھی ہو گئی، کل 4 ہو گئی۔ 5ویں صورت وہ فرض سے متعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ فرض جو ہے وہ مقدم یا مؤخر ہو جائے۔ اس سے پہلے ہم نے واجب کے بارے میں پڑھا تھا کہ واجب مقدم یا مؤخر ہو جائے تب بھی سجدہ سہو ہے، اور فرض کے بارے میں بھی یہی ہے کہ فرض اگر مقدم یا مؤخر ہو جائے تب بھی سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ فرض کا مقدم یا مؤخر ہونا کیا مطلب؟ ایک شخص نے نماز شروع کی اور قیام کیا، اب قیام کے بعد اس نے رکوع کرنا ہے، تلاوت وغیرہ اس نے کر لی، اس نے رکوع کرنا ہے اور رکوع کے بعد سجدے کرنے۔ اب اس سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے پہلے سجدے میں چلا گیا، سجدہ کر لیا، بعد میں اس کو یاد آیا رکوع رہ گیا ہے، اس نے رکوع بعد میں کیا۔ اب جب کر تو لیا، رکوع بھی ہو گیا، سجدہ بھی ہو گیا، لیکن ہوا کیا؟ رکوع اور سجدے اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہو گئے۔ رکوع والی جگہ پہ سجدہ ہو گیا، سجدے والی جگہ پر رکوع ہو گیا، تو فرض جو ہے وہ مقدم یا مؤخر ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں وہ آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ تو 5ویں صورت یہ ہوئی کہ فرض مقدم یا مؤخر ہو جائے تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ اور 6ٹھی صورت سجدہ سہو کے واجب ہونے کی 6ٹھی صورت، وہ بھی فرض سے متعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ فرض مکرر ہو جائے۔ یہ ہم نے واجب میں بھی پڑھا تھا، واجب مکرر ہو جائے، اور فرض کے اندر بھی یہی ہے کہ فرض مکرر ہو جائے، یعنی جو چیزیں نماز میں فرض ہیں وہ ایک دفعہ سے زیادہ ہو گئی، یا اپنی جو مقدار ہے اس سے زیادہ ہو گئی۔ جیسے ہر رکوع میں ایک دفعہ رکوع، ہر رکعت میں ایک دفعہ رکوع کرنا فرض ہے، ہر رکعت میں ایک دفعہ، 2 دفعہ کر گیا، اضافی ہو گیا نا، مکرر ہو گیا، ایک دفعہ سے زیادہ ہو گیا، آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں، وہ 3 کر گیا، فرض مکرر ہو گیا، اضافی ہو گیا، زیادہ ہو گیا، تو آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اگر وہ سجدہ سہو کر لے گا تو اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ 6 اصول ہیں سجدہ سہو کے واجب ہونے کے، نماز میں سجدہ سہو کے واجب ہونے کے یہ 6 اصول ہیں۔ میں اختصار سے وہ 6 کے 6 آخر میں عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 واجب کا چھوٹ جانا، نمبر 2 واجب کا مقدم یا مؤخر ہو جانا، نمبر 3 واجب کا مکرر یعنی ایک دفعہ سے زائد ادا ہو جانا، نمبر 4
واجب کی ہیئت کا بدل جانا، اور نمبر 5 فرض کا مقدم یا مؤخر ہو جانا، اور نمبر 6 فرض کا مقرر ہو جانا، یعنی جو اس کی مقدار ہے اس سے زائد ہو جانا۔ یہ 6 اصول ہیں سجدہ سہو کے واجب ہونے کے۔ اب سجدہ سہو کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے؟ جب آخری رکعت میں انسان بیٹھا ہے تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، سب سے بہتر کہ تشہد پڑھے، التحیات پڑھ لے، التحیات پڑھ کر ایک طرف سلام پھیرے، اور ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرے۔ سبحان ربی الاعلیٰ وہی پڑھنا اس نے سجدوں میں، 2 سجدے کرے، اور سجدے کرنے کے بعد بیٹھے، اور دوبارہ سے التحیات، درود شریف، آخر میں دعا وہ پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے۔ اگر وہ تشہد بھی پڑھ جاتا ہے اور درود شریف بھی پڑھ جاتا ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ اس طرح ایک طرف سلام پھیر کے سجدے کر دے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ درود شریف بھی پڑھ گیا، دعا بھی پڑھ لی، سلام پھیرنے لگا ہے، اس سے پہلے اگر وہ ایک طرف سلام پھیر کے سجدے کر لے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ زیادہ بہتر صورت یہ ہے تشہد پڑھے، تشہد پڑھ کے التحیات پڑھ کے ایک طرف سلام پھیرے، اور سلام پھیر کے 2 سجدے کرے، اور 2 سجدے کر کے پھر تشہد، درود شریف اور دعا پڑھے، اور دونوں طرف سلام پھیر دے۔ اس کی نماز میں جو کوتاہی ہوئی تھی اس کا ازالہ بھی ہو گیا، اور اس کی نماز مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔